بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت ابن تیمیہ نور اللہ مرقدہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وظیفہ ان کا ہے اور اس نے یہ وظیفہ اپنے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ کو بتایا تھا، اور یہ بتایا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اس وظیفے کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے دیا ہے۔ اور ان کی زندگی کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ پاک نے اس کو وہ کچھ دیا تھا جسے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ یہی فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اس وظیفے کی وجہ سے ملا۔ تو یہ وظیفہ صرف اس کے لیے خاص نہیں تھا، جو بھی پڑھے گا اللہ پاک اس کو ایسے نوازے گا۔ ہم تو اسباب کے ذریعے سے لینا جانتے ہیں، مال کے ذریعے سے لینا جانتے ہیں، کسی کے ذریعے سے لینا جانتے ہیں، لیکن حقیقی جو اسباب ہیں وہ اعمال ہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ وظائف ہیں، وہ اعمال ہیں۔ حقیقی وظیفہ وہی ہے۔ اسباب کے ذریعے سے اللہ دے یا نہ دے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ تم دوائی استعمال کرو میں صحت دے دوں گا، تم محنت کرو میں تمہیں مال دے دوں گا، تم مال خرچ کرو میں تمہیں وہ چیزیں دے دوں گا، چیزوں کے ذریعے سے تمہاری حاجتوں کو پورے کر دوں گا۔ یہ اللہ پاک نے وعدہ نہیں کیا۔ اللہ دے یا نہ دے، کم دے زیادہ دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نا مرضی ہے، لیکن اعمال کے ذریعے سے اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے۔ اعمال کے ذریعے سے ہم لینا نہیں جانتے، کیونکہ اعمال کے ذریعے سے لینے کے لیے یقین چاہیے۔ ہمیں اعمال پہ یقین نہیں ہے۔ اعمال پہ اس لیے یقین نہیں ہے کہ ہم نے مثلا یہ دعا پڑھی اسی وقت میرا کام نہیں ہوا، اور میں نے پیسہ دے کے کوئی چیز خریدی تو چیز مل گئی۔ تو اسباب کے ذریعے سے ہم لینا جانتے ہیں، اعمال کے ذریعے سے لینا نہیں جانتے۔ اعمال کے ذریعے سے اگر ہم لینا جانیں تو اللہ پاک کے خزانوں کے جنوں دروازے کھل جائیں گے، لینے میں مزہ آئے گا، محنت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی جب اللہ کے خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ جتنے بھی خزانے ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، جتنی چیزیں ہمارے لیے، پر ہمیں لینے کا طریقہ نہیں آتا۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے تو اس کا دسترخوان ہمیشہ جو نا بچا ہوا تھا، اور جو فقیر سامنے آئے اس کو دے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جتنے بھی کپڑے تھے سارے کپڑوں کو دے دیا۔ کسی نے کہا ایک جوڑا تو چھوڑ دیں پہننے کے لیے۔ بولا بڑی مشکل سے اللہ کے خزانوں کا، غیب کے خزانوں کا دروازہ کھلوایا ہے تو اسے بند کرنا چاہتا ہے۔ ایئرپورٹ میں اترتے ہی 5-6 جوڑا تیار اس کو جو نہ وہ مل گیا۔ ایسا یقین تھا اللہ دیتا تھا۔ جو بھی فقیر آتا تھا اور ہاتھ جیب میں ڈال کے اس کو پیسہ نکال کے دیتے تھے، اور ہر ملک کا فقیر آتا تھا اس کی جیب سے وہی کرنسی نکل جاتی تھی۔ خادم کہتے ہیں جب کپڑوں کو لٹکا دیتے تھے ہم دیکھتے اس کی جیب میں کون سا بینک ہے جو اتنا پیسہ نکل رہا ہے، دیکھیں اس کی جیب کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں سے لینے کو جو ہے وہ سیکھا تھا، ہم نے اس کو سیکھا نہیں ہے۔ ہم بھی ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان وظائف کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں کو کھلوا۔ جب اللہ دے گا پھر خوب مخلوق کو دے دیں، خوب جو نہ خرچ کر دیں، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ خالق سے لے لیں، مخلوق پر خرچ کر لیں، مخلوق کو دے دیں۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان وظائف کو ہم بار بار پڑھیں، زندگی کا معمول بنائیں، یقین کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھتے رہیں، کبھی ناگا نہ کریں۔ یہ نہیں کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، اگر یقین سے ہی نہیں ہوگا تو بھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، گناہوں میں مبتلا ہیں نماز نہیں پڑھتے تب بھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ تو ان اعمال کے ذریعے سے اور دعا جو کر رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہوگا، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، انسان گناہوں سے بچ جائے گا، ورنہ گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتا بغیر اللہ تعالیٰ کے دھیان کے۔ تو اللہ کا دھیان بہت بڑی دولت ہے، تو ان وظائف کے ذریعے سے اللہ کا دھیان بھی نصیب ہوگا، اور ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ ہمیں فرشتوں کے سامنے یاد فرما رہے ہیں۔ جس کو اللہ یاد کرے اس کو کتنا چین ملے گا، کتنا سکون، کتنی اس کو راحت مل جائے گی۔ ایک تو اللہ کو ہم یاد کریں، ایک تو اللہ کا حکم ہے مجھ سے مانگو میں دے رہا ہوں، میں ہم اللہ سے مانگ بھی رہے، اور دعا ہی عبادت ہے، اور دعا ہی عبادت کا ایک مغز ہے۔ یہ وظیفہ کہ دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں خوب انہوں نے مانگا ہے، ہم خوب اللہ سے مانگیں، ہاں پابندی کے ساتھ، اس کو کبھی چھوڑوں گا نہیں، ہمیشہ پڑھتے نہیں۔ اور یہ وظیفہ ہے، اس کو فجر کی سنتوں کے بعد پڑھ لیں، فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان اس کو صرف 40 مرتبہ پڑھ لیں، بہت مختصر ہے، لمبا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو کوشش یہی ہو 100% کے سنتوں کے بعد ہی ہو۔ لیکن کبھی کبھار وقت نہ ملنے کی وجہ سے یہ نہیں کہ آپ یہ وظائف میں لگ جائیں گے آپ کی فرض نماز چلی جائے، ایسا نہیں۔ اگر وقت نہیں ہے، مجبوری ہے، تو پھر جو نا کبھی کبھار ایسا ہوا تو اس کو فرضوں کے بعد آپ اس کو یہ وظیفہ یہ پورا کر لیں۔ کوشش یہ کہ سنتوں کے درمیان میں ہو اور دھیان کے ساتھ ہو، تحیات کے شکل میں بیٹھ کے دھیان کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اللہ وہ دے گا جو ہم تصور نہیں کر سکتے، یقین کریں اس بات کو، اس کو زندگی کا معمول بنا دیں۔ اور وہ وظیفہ بڑا جو نا وہ لمبا چوڑا نہیں ہے، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں گے تو 5 منٹ میں بھی یہ وظیفہ جو نا وہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اور وہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، یقین کریں میرا خود اپنی زندگی کا یہ معمول ہے، میں اس کو روز پڑھتا ہوں، آپ بھی اس کو پڑھ کے انشاءاللہ آپ دیکھیں، اللہ پاک کی کمالات کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت برحمتک استغیث، یہ وظیفہ ہے۔ اس کو فجر کی سنتوں کے بعد 40 مرتبہ روز پڑھیں، زندگی کا معمول بنا دیں، زندگی کا کایا پلٹ جائے گا، اتنی خوشیاں، ہر حاجتیں پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سینے کو بڑھا کر کے، دل کو بڑھا کر کے یہ وظیفہ ہر بہن بھائی تک پہنچا دیں، وہ بھی عمل کریں گے، آپ کا بھی اجر، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، وہ آپ کو دعائیں دیں گی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔